بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے فضائل توبہ، اور توبہ کی فضیلت میں بہت سی آیات وارد ہوئی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور توبہ کرو اللہ کی طرف ہے مومنو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ یوم یأتی بعد آیات ربک لینفع نفسا ایمانها، جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آئیں گی کسی کو اس کا ایمان نفع بخش نہیں ہوگا۔ اور جس طرح احادیث مبارکہ میں وارد ہے، احادیث مبارکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا بندہ توبہ کرے تاکہ وہ فلاح پا جائے، تو مسلم شریف کی احادیث مبارکہ میں اللہ رب العزت کی رحمت کا ذکر کچھ اس طرح ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو رات میں وسیع کرتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والے توبہ کریں اور ان کی توبہ کو قبول کر لیا جائے، اور اپنا دست رحمت دراز فرماتا ہے رات کے گناہ گاروں کے لیے کہ وہ توبہ کرنے والے توبہ قبول ان کی ہو، اور وہ جو دن کے توبہ کرنے والے ہیں وہ رات میں اپنی توبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں تاکہ ان کی توبہ کو قبول کیا جائے۔ اور یہ سلسلہ جب تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے، یعنی جب تک قیامت نہ آ جائے۔ پھر امام ترمذی نے کچھ الفاظوں کو زائد کرتے ہوئے، یعنی ان کی اور وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جو جس دروازے کی بات کی گئی ہے یہاں پر کہ جو کھلا ہے یہاں تک جب تک قیامت نہ آ جائے، تو اس کی چوڑائی 40 یا 70 سال کے سفر کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان اور زمین کے پیدائش کے وقت سے توبہ کے لیے کھولا ہوا ہے، اور اسے بند نہیں کرے گا جب تک کہ سورج مغرب سے نہ طلوع ہو، یعنی کہ قیامت نہ آ جائے۔ جب تک یہ دروازے کھلے ہیں اللہ رب العزت کے اپنے ان بندوں کے لیے اور ہم سب کے لیے کہ جو توبہ کے خاصگار ہیں۔ پھر یہاں پر حکم ہوا، پھر یہاں پر ابن ماجہ نے اپنی جید سند احادیث سے روایت کیا، اگر تم اتنے گناہ کرو تمہارے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف نیکوکاروں پر ہی برستی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو گناہ گاروں پر برستی ہے۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے اور جس ندامت سے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تبھی تو بندہ جانتا ہے کہ ہمارا رب بے شک بڑا بردبار، بڑا معاف کرنے والا، محبت کرنے والا، غفور الرحیم، توبہ کو بخشنے والا ہے۔ پھر اسی طرح بخاری اور مسلم شریف نے ان الفاظوں کو بڑھاتے ہوئے اپنی سند میں لکھا کہ ایک بندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور فرماتا ہے کہ یا الہی، میں اتنا گناہ گار ہوں کہ میرے اس قدر گناہ ہیں کہ آسمانوں تک میں گمان کرتا ہوں کہ میری پوری زندگی گناہ میں ہے، تو مجھے معاف فرما۔ تو اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے اور یہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں گناہوں پر مواخذہ کرتا ہوں، لیکن یہ بھی جانتا ہے کہ میرا ہی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہمیں بخشتا ہے۔ پھر جتنے دن چاہا اللہ رب العزت نے وہ بندہ اس گناہ سے دور رہا۔ پھر اس کے بعد وہ بندے سے پھر گناہ ہوتا ہے اور پھر رب کی بارگاہ میں روتا ہوا آتا ہے کہ یا الہی، بے شک تو رب جلیل ہے، بے شک تیرا حکم ہے کہ جب بندے توبہ گناہ کریں تو میری بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے آئیں تو میں ان کو بخشتا ہوں، تو مجھ سے یہ گناہ ہوا تو مجھے معاف فرما۔ پھر اللہ رب العزت انہی کلمات مبارکہ کو فرشتوں کے سامنے دہراتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے جو جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، اور یہ جانتا ہے کہ گناہوں پر میرا رب پکڑ کرتا ہے، لیکن یہ بھی جانتا ہے کہ میرا رب ہی مجھے بخشنے والا ہے۔ اسی طریقے سے 3 مرتبہ وہ اس بندہ ایسے ہی کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ دور رہا، پھر اس سے تیسری بار جب گناہ ہوتا ہے۔ لیکن اب اس کی وضاحت حضرت امام منذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ جو چاہے عمل کرے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ علیم و خبیر ہے، اسے علم ہے کہ جب بھی میرا بندہ گناہ کرے گا فوراً ہی گناہ سے توبہ کر لے گا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ جو ہی گناہ کرتا ہے توبہ کر لیتا ہے، اور جب اس کا یہ طریقہ ہوگا کہ گناہ کرتے ہی دل کی گہرائیوں سے توبہ کر لے تو ایسی صورت میں اسے گناہ نقصان نہیں دیں گے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ زبان سے توبہ کرے مگر دل سے گناہوں سے اظہار نفرت نہ کرے اور بار بار گناہ کرنے لگ جائے، کیونکہ یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ اب حضرت امام منذر رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو وضاحت فرما رہے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اس عمل کو دہرا رہا ہے اور بار بار اس طرح کرتا ہے لیکن اس کی سچائی نہیں ہے توبہ میں، اور زبان سے وہ اقرار کر رہا ہے کہ مجھے معاف کیا جائے لیکن دل میں ہے کہ میں پھر اس گناہ کو کر لوں گا، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ میں معاف کر دے گا۔ امام منذر فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، اور بے شک اللہ رب العزت علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اور محدثین کی ایک جماعت نے اس کو مزید وضاحت کی، نقل کیا کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ تو آج کا عنوان ہمارا جو توبہ کے فضائل کے متعلق تھا، یہ تو کچھ احادیث تھی جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے خاصگار، ہم سب توبہ کے خاصگار بندے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، معاف کرتا ہے۔ لیکن مزید جب اس کو ہم آگے ایک تفصیل سے لے کر چلیں گے تو جو شخص توبہ کر کے دوبارہ اس گناہ کو کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا وعید ہیں، اللہ رب العزت کی ناراضگی کن کے لیے ہے، تو اس کو ہم مزید آگے تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مفلحون میں، فلاح پانے والوں میں رکھے اور خاص توبہ کے خاص گاروں میں رکھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔